ایک صاحب نے جو ہے وہ حصار قطبی کے حوالے سے پوچھنا چاہا ہے کہ حصار قطبی کیا ہے اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کی زکوٰۃ کس طرح ادا کی جاتی ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں۔ آیت کتب شمالی جو ہے چوتھے پارے کے نصف میں ہے یہ۔ اس کو بزرگان دین نے آیت کتب شمالی کا نام دیا ہے اور کہتے ہیں کہ جو رجال غیب شمال کے ہیں۔ اچھا، ایک یہ بھی بات یہ ہے کہ جو رجال غیب شمال کے ہیں وہ سب سے طاقتور رجال غیب ہیں، ان کے تصرفات بہت ہیں۔ وہ جو ہیں اس آیت کے ذریعے، یہ ایک آیت ہے آیت کتب شمالی جو ہے، اس آیت کے ذریعے تصرف کرتے ہیں۔ اور دو آیتیں ہیں، آیت کتب شمالی اور آیت کتب جنوبی۔ آیت کتب شمالی جو ہے اس میں تمام کی تمام حرف تہجی موجود ہے، یعنی کہ یہ دو واحد آیتیں ایسی ہیں کہ کسی بھی ایک آیت میں تمام 28 حرف تہجی کے جو موجود ہیں وہ یہ آیتیں ہیں۔ اور ان دونوں آیتوں میں آیت کتب شمالی جو ہوتی ہے اس کو جب باموکل پڑھا جاتا ہے تو وہ حصار قطبی کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کو بے موکل بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو باموکل بھی پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی جو زکوٰتیں ہیں وہ بزرگوں نے مختلف اس کو بیان فرمایا ہے اور مختلف طریقوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے اس کا۔ ایک سب سے آسان طریقہ جو ہے اور سہل الوصول جو طریقہ ہے وہ 3 روز کا ہے۔ اب وہ 3 روز میں الگ الگ ایام ہیں، یا تو نوچندی بدھ سے شروع کیا جائے اور جمعے کو ختم کیا جائے، 3 دن۔ اسی طریقے سے ایام ابیز 13، 14، 15 ان ایام میں اس کو پڑھا جائے۔ اچھا، اب عصر سے لے کے مغرب تک اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اور 133 بار پڑھا جاتا ہے اس کو بے موکل۔ اب اگر کوئی باموکل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ باموکل بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس میں شرط پھر احرام کی اور روزے کی ہے کہ وہ احرام کے ساتھ پڑھے اور روزہ رکھے 3 روز تک۔ افطاری اس میں جو ہے وہ چاول، ابلے ہوئے چاولوں سے کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کھجور لے سکتا ہے بس۔ اچھا، چاول بھی اس طریقے سے ہے کہ وہ چاول اتنے پکائے کہ آدھے خود کھائے اور آدھے کسی کو خیرات کر دے۔ 3 روز تک اس میں ترک حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو اس کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر 7 مرتبہ روز اس کو اپنے ورد میں رکھے گا تو ہر طرح کی پریشانی، آفات ناکانیاں، جادو ٹونا، آسیب، جن جنات وغیرہ، ان سے محفوظ رہے گا، نظر بد وغیرہ سے حفاظت رہے گی اس کی۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کا زکوٰۃ صغیر ادا کرنے کا۔ دوسرا ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو 40 روز پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، 40 روز میں یہ ہے کہ اس کو 360 مرتبہ پڑھا جاتا ہے حصار قطبی کو، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے 40 روز میں۔ اچھا، 40 روز میں بھی اس کو ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ 1 سال میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھ لیا جائے، یعنی کہ 360 بار روز پڑھا جائے تو 1 سال میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے جو 1 سال میں ادا ہوتی ہے زکوٰۃ کبیر کہلاتی ہے اس کی۔ اس کا عامل بہترین عاملوں میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور اس کے علاوہ وہ کسی کو اجازت بھی دے سکتا ہے اور کسی کو چلا بھی اس کا کرا سکتا ہے۔ اچھا، اب فوائد کے لحاظ سے یہ ہے کہ تمام دینی دنیاوی معاملات کے لیے بہترین ہے۔ اچھا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنے والا، اس کا ورد رکھنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس سے رجال غیب کا ایک خاص ربط پیدا ہو جاتا ہے۔
اور بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے سے قطب الاقطاب جو ہوتے ہیں وہ ملاقات بھی کرتے ہیں. آئی نا سمجھ بات؟ روحانیت میں اس کا کافی تصرف ہو جاتا ہے. اچھا، اگر کوئی اس کی مدامت کرتا ہے تو وہ اہل تقویم میں سے ہو جاتا ہے، اہل تقویم کہلاتا ہے، میں سے ہو جاتا ہے. یعنی کہ اگر کبھی بھی اس کو رجال غیب میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کا ورد رکھنے والے کو. بہت کمال آئے تھے. بعض بزرگ کہتے ہیں کہ چہل کاف کے 10 کاف اس میں موجود ہیں. چھوٹے والے 10 کاف اس میں موجود ہیں، اور کفایت کے لیے بہترین آیتوں میں شمار ہوتی ہے. آئی نہیں سمجھ بات؟ تو اس کی مختلف طریقے ہیں. اچھا، جو اس کی زکوٰۃ ادا نہ کر سکے ایک بات ہے، تو وہ کم از کم 11 مرتبہ روزانہ اس کا ویزد رکھے، چاہے باموکل کا رکھے چاہے بے موکل کا رکھے. باموکل بڑی مؤثر ہے. اگر کوئی شخص روحانی علاج کرتا ہے یا روحانی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کا باموکل کی زکوٰۃ ادا کرے. تو اس پہ یہ ہے کہ اس کے لیے روحانی علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے. آئی نہیں سمجھ بات؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں، کوئی شخص کی زکوٰۃ کبیر ادا کر لے تو روحانی کام کرنے کے لیے اس کے بعد اس کو کسی اور آیت کی ضرورت نہیں پڑتی. تمام طرح کے علاج کر سکتا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی. جسمانی امراض میں بھی اس میں بہترین شفا ہے. اور کوئی دشمن اس کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے کہ کوئی دشمن اس کا روحانی ہو یا جسمانی ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، وہ غالب نہیں آتا اس پر. تو یہ اس کے فائدے ہیں. سلوک کے حوالے سے یہ کیا فائدہ دیتی ہے یہ آیت؟ اگر کوئی سالک اس کو اپنے دل میں رکھتا ہے، جیسے ایک بات آپ نے فرمائی کہ رجال الغیب سے ان سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. سلوک کے جو مراحل ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کی معرفت چاہتا ہے، اس میں یہ کس طرح مدد؟ بہترین معرفت ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. پہلی بات ہے اس کی. اور جو چیز سکون اور اطمینان دلاتی ہے، یہ آیت گویا ایسے ہے سالکین کے لیے جو سلوک میں قدم رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ تھا، کہ جب تک وہ ان کے ساتھ ہے وہ فتح یاب ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے. تو اس آیت کا بھی یہی حال ہے. اس کو آیت سکینہ بھی کہتے ہیں. آئی نا سمجھ بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز تمہیں اطمینان قلب دلائے، تو جو چیز تمہیں اطمینان قلب دلاتی ہے وہ تمہیں نفس مطمئنہ کی طرف لے کے جاتی ہے. اور سارا سلوک جو ہے نفس مطمئنہ ہی کے لیے ہے کہ نفس کا اطمینان حاصل ہو جائے. اور اس میں یہ خوبی ہے. تو سلوک میں بھی بہت اچھی چیز ہے یہ. اس کی مدامت رکھنے والا اہل تقویم سے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ رجال غیب میں سے ہو جاتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ رجال غیب کے گویا معنی کیا ہیں. رجال معنی مرد کے ہیں، پوشیدہ مرد، چھپا ہوا مرد. اہل دل جو ہیں یا اہل سلوک جو ہیں وہ مرد کہتے ہیں طالب المولا کو. آئی نا سمجھ بات؟ وہ طالب المولا
جو اپنے آپ کو اور اپنے ارادے کو لوگوں سے مخفی رکھے. وہ رجال غیب سے ہے. آئی نا سمجھ بات؟ جو اپنے معاملات کو لوگوں سے، اب رجال غیب ہم میں تم میں ہوتے ہیں، کہیں پہاڑیوں میں چھپے ہوئے نہیں ہوتے. صاحب راز ہوتے ہیں وہ. صاحب راز ہوتے ہیں وہ. رجال غیب کا مقصد ہے صاحب راز ہونا، صاحب مرد، طالب المولا ہونا. آئی نا سمجھ بات؟ تو وہ ہوتے ہم میں تم میں ہی ہیں موجود. آئی نا سمجھ بات؟ کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہوگا، کوئی خربوزے بیچ رہا ہے تو کوئی جوتا پالش کر رہا ہے، تو کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں گھوم رہا ہے. وہ جا کے پہاڑیوں میں نہیں چھپتے، لیکن ان کے تصرفات ہوتے ہیں، اور وہ تصرفات ان کے جو ہوتے ہیں وہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں. اور جو لوگوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں تو وہ اس حالت میں ہوتا ہے، ایک عام آدمی کی حالت میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں. وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ان سے پوشیدہ ہوتا ہے. یہ اولیاء مستور بھی کہلاتے ہیں کہ یہ پوشیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، بس جو ان کی ذمہ داری لگا دی جاتی ہے وہ انجام دے رہے ہوتے ہیں. اور ظاہری طور پر یہ کوئی ایسا معاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا، ان میں کوئی بادشاہ بھی ہوتا ہے، کوئی وزیر بھی ہوتا ہے، کوئی امیر بھی ہوتا ہے، کوئی غریب بھی ہوتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ تو اب کیا ہے کہ جو اس آیت کا ورد رکھتا ہے اس کو اس گروہ میں شامل کیا جاتا ہے ایک وقت میں آن کے. لیکن بات یہی ہے کہ کوئی اس کے رازوں سے واقف ہو جب کی بات ہوئی ہے. اور آیت کتب کا معنی یہی ہے کہ وہ آیت جو کتبوں کے تصرف میں ہو، جس سے کتب تصرف کرتے ہوں. مطلب یہ ہوا کہ اس کے ورد سے اس بندے میں وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل ہو جاتی ہے، اس گروہ میں شامل ہوتا ہے وہ. دونوں آیتوں کا، آیت کتب شمالی اور آیت کتب جنوب میں، دونوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے. اصل میں چاند گرہن کا تو جو سائنسی ایک وہ نظریہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے، تو جس سے چاند کی جو سورج کی جو روشنی ہے چاند پہ پڑتی ہے، جس سے چاند چمکتا ہے وہ اس پہ پڑنا بند ہو جاتی ہے، تو چاند اندھیرے میں آ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. ہے نا؟ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، چاند سورج سے منعکس ہے، تو جب اس میں آ جاتا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے. اچھا، اب یہ تو ہو گئی یہ بات سائنسی ایک توجہ ہے. اب بزرگان دین کے مطابق کہ لوگوں کے گناہوں کی سیاہی چاند پہ آ جاتی ہے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے صحیح تو کہ کیا وجہ ہے چاند کی مشکل میں آتا ہے، لیکن سائنسی توجہ اس کی یہی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. جو چیز حرکت کرتی ہے وہ زاویہ بدلتی ہے. تو ہماری زمین بھی حرکت میں ہے، چاند ستارے بھی حرکت میں ہیں. اب یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، گرہن جو ہے یہ ایک خاص وقت ہے کائنات کا، کہ زمین، چاند، سورج ایک ایسے زاویے میں آ جاتے ہیں، بالکل ایک لائن میں ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ تو وہ وقت جو ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آئی نا سمجھ؟ کہ سب اپنے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں ایک زاویے پہ. تو اس وقت میں کلام یا دعا جلدی قبول ہوتی ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے اس میں نماز پڑھو یا دعائیں پڑھو. اچھا، اور اس بات کی اس وقت کے لیے یہ وقت نحس بھی ہوتا ہے اور سعد بھی ہوتا ہے. یہ ہر وقت الگ ہوتا ہے لیکن ایک جیسا ہمیشہ نہیں ہوتا. اچھا، اس میں تمام تقریباً مذاہب متفق ہیں کہ یہ وقت قبولیت کلام کا ہوتا ہے.
تو اس لیے ہر مذہب جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ عبادت کرتا ہے. تو مسلمانوں کو بھی ہدایت اس میں خسوف اور کسوف نماز کا باقاعدہ حدیث میں حکم ہے. تو یہ بات ہے اس میں. زمین حرکت کرتی ہے سائنسی کو اسلامی. اچھا اگر دیکھا جائے تو قرآن کی آیاتوں کے مطابق تو یہ ہے کہ چاند اور سورج گردش میں ہے اور زمین ساکن ہے. لیکن سائنس کہتی ہے کہ زمین بھی گردش کرتی ہے. آئی نا سمجھ میں بات. اب ان کی توجہ کیوں ہے ایسی کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز گردش کرتی ہے تو اس کے مطابق دوسری چیز بھی گردش میں ہوتی ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ سورج نکلا ہوا ہو اور کسی چیز پر تم آتشی شیشے کا عکس ڈالو اس کے ذریعے, اس کو درمیان کر دو سورج کے اور اس کے, تو اس چیز میں آگ لگ جاتی ہے. لگ جاتی ہے نا, جلنا شروع ہو جاتا ہے آواز. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریزز جو سورج کی شعاعیں آ رہی ہیں وہ وہاں پر اکٹھی ہو کے مجتمع ہو جاتی ہیں اور وہ اجتماعی طور پہ نکلتی ہیں پھر اس میں اپنی قوت کے ساتھ, تو دوسرے میں آگ لگا دیتی ہیں. یہی اس وقت سورج کی اور چاند کی جو طلسماتی قوت ہے اس کے درمیان زمین ہوتی ہے. اس وقت جو عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کا اثر انسانوں پر ہوتا ہے اور کائنات پہ ہوتا ہے. تو اچھا اس چاند کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر چاند زیادہ شدت میں گرہن ہے تو آنکھیں بھی جا سکتی ہیں, تو لہذا بہتر یہ ہے کہ بینائی پہ اس کا اثر پڑتا ہے, ایسے ہی اثر پڑتا ہے جیسے اس کاغذ پہ اس کا پڑتا ہے. تو یہ جو آنکھ کی پتلیاں ضائع ہو سکتی ہیں آپ کے پردے آنکھ کے, تو لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو دیکھنا ہے تو کسی چشمے کے ذریعے دیکھو تاکہ ڈائریکٹ آنکھ پہ تمہارا اس کا اثر نہ آئے. یہ جو رجال الغیب کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی, ان کا تعلق کیا رجال الغیب کا نان مسلم سے بھی ہوتا ہے؟ جیسے یہود و نصارہ ہیں, ہنوز ہیں, ہندو ہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے سے پہلے ہر قوم میں ہوتے تھے, ہر مذہب میں ہوتے تھے, کیونکہ اس وقت مذہب کا کوئی خاص وہ تعین نہیں ہوا تھا. علاقہ وائز انبیاء آتے تھے, علاقہ وائز مذہب ہوتے تھے. آئی نا سمجھ بات. ایک انبیاء دوسری انبیاء کی شریعت پہ آتا تھا, پھر شریعت منتقل ہوتی تھی, تبدیل ہو جاتی تھی. تو مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء آتے تھے, وہ درس دیتے تھے, کچھ شریعت پہ لوگ آتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور تمام کتابوں کو منسوخ کر کے ایک قرآن کریم میں جمع کر دیا ان کے احکام کو, اور تمام شریعتوں کو اکٹھا کر کے ایک شریعت میں مجتمع کر دیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعوث ہونے کے بعد کوئی بھی وہ جو روحانی طور پر یعنی کہ فیض رب العالمین سے مستفیض ہوگا, تجلیات الہیہ سے مستفیض ہوگا, وہ کوئی غیر مسلم نہیں ہو سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رجال غیب سے کوئی غیر مسلم مقرر نہیں ہوتا. اچھا اب کوئی غیر مسلم ہے اہل کتاب میں سے, وہ نہیں جو بالکل ہندو یا کافر ہو, اہل کتاب میں سے, اہل کتاب میں سے کوئی اگر ذاکر ہوتا ہے تو وہ ذکر کرتا ہے اسماء الہیہ کا. چونکہ توریت میں, زبور میں, انجیل میں تبدیلیاں لائی گئی ہیں, لیکن احکام میں
اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اذکار بھی نہیں ہے۔ اذکار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ اذکار میں تبدیلی کرنے کا انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، ان کو تو احکام میں تبدیلی کرنے کا فائدہ تھا۔ آج بھی ہمارے کو بھی احکام میں تبدیلی کرنے کا تو فائدہ ہے، ورنہ نماز پڑھنے میں اگر ہم بتائیں کہ بھائی سجدہ مت کر، رکوع کر لے خالی، تو کیا نتیجہ نکلے گا اس کا؟ تو جو احکام ہیں اس میں تو تبدیلی ہوتی ہے، اذکار میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اس زمانے میں بھی احکام میں تبدیلی ہوئی، اذکار میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، تو اذکار وہی ہیں، اور سریانی ہو، عبرانی ہو، لاطینی، تمام زبانوں میں ہیں، تو اس پہ اذکار کرنے والا، ذکر کرنے والا کوئی اہل کتاب میں سے ہے، اور وہ اس مقام تک یا اس حد تک آ گیا ہے کہ اس کو اہل ادھر آئے اس میں سے کر دیا جائے۔ تو اس میں کیا ہے، اس کو پھر باقاعدہ طور پر ہدایت دے دی جاتی ہے، کیا اس کو اسلام کی دعوت دے کر اسلام میں داخل کر لیا جاتا ہے اس کو، اور پھر اس کو اس مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑے گا سرکار دو عالم کا، جب تک فائز نہیں ہو سکتا، چاہے اس مقام میں آ جائے، لیکن فائز نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے وہ LLB کر لیتا ہے، لیکن ابھی انہوں نے وکیل کا لائسنس نہیں لیا ہے، لیکن LLB ہے۔ اب وکالت کرنے کے لیے تو لائسنس لینا ضروری ہے نا اس کو، عدالت میں جانے کے لیے، چاہے وہ LLB ہے۔ تو اسی طریقے سے کوئی رجال غیب کی وہ تمام شرائط پوری کر دیتا ہے جو اہل تخمین کے لیے ہے، مگر داخلے کے لیے اس کو کلمہ پڑھنا لازمی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذاکرین جو ہیں، اب ذاکرین میں اہل ایمان بھی ہیں اور کفار بھی ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی اس کا فیض حاصل کرنے میں، کیونکہ فیض قانون کے مطابق ہے۔ عالم سفلی میں یعنی کہ ناسوت میں جو بھی ذکر کرے گا آدمی، وہ مشرک ہو، شرکیہ ذکر کر رہا ہو، یا وہ توحید کا ذکر کر رہا ہو، وحدت کا ذکر کر رہا ہو، اس کا ثمر اس کو حاصل ہوگا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ مشرک کو شیطان کی طرف سے ملے گا، اس کا حصہ ملے گا، اور اہل توحید کو بہر توحید سے ملے گا، لیکن قانون کے مطابق ملتا ضرور ہے۔ فیض اس کو بھی حاصل ہوگا، فائدہ اس کو بھی ظاہر ہوگا۔ اب فائدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو فائدے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن بس فائدہ اتنا ہے کہ ایک کا قلب سیاہ ہے اور ایک کا قلب روشن۔ باقی جو دنیاوی فائدے ہوتے ہیں وہ دونوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ رجال الغیب کی کتنی دیر کی صحبت جو ہے اس کے نظام کو ولایت کی طرف لے کر جا سکتی ہے؟ ایک عام بندہ ہے، ایک عام بندہ ہے، رجال غیب کی صحبت ایک گھڑی میں بھی، یعنی کہ ایک گھڑی کتنی دیر کی ہوتی ہے، یعنی کہ 24-25 منٹ کی، وہ رجال غیب اگر چاہے اس پہ توجہ کر کے تو اس کو کمال پہ پہنچا سکتا ہے، اس کے قلب کو صاف کر سکتا ہے۔ آگ جلانے کے لیے آگ جلی ہوئی تو ماچس اور دیا سلائی کی ضرورت نہیں ہوتی، آگ سے آگ لگ جاتی ہے، ورنہ تو سارے لوازم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رجال غیب کی جو صحبت ہے وہ کمال صحبت ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو۔ کیا وہ خود سے چاہتے ہیں یا وہ حکم کے منتظر؟ دونوں صورتیں ہیں۔
کہ کبھی وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ فیض حاصل کرے